پچھلے درس میں اس سورت کا شان نزول بیان کیا تھا کہ حضرت حاطب ابن ابی بلتعہ رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ایک غلطی ہوئی اور مشرکین مکہ کو بذریعہ خط مطلع کیا کہ مسلمانوں کا چڑھائی کا ارادہ ہے۔ قرآن مجید میں اس پر تنبیہات ہوئی۔ پچھلی آیات کا ترجمہ تو ہو چکا تھا، یہ جو آج میں نے آیت تلاوت کی ہے اس میں فرمایا کہ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم، اے ایمان والو قیامت کے دن تمہاری اولاد اور تمہارے رشتہ دار ہرگز تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے۔ اللہ تمہارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اللہ تمہارے اعمال سے خوب باخبر ہے۔ یہ خوب یاد رکھیے کہ قرآن مجید کامل علم حاصل کیے بغیر اس کی تفسیر یا اس کا مفہوم بیان کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس آیت کا بعض لوگوں نے غلط مطلب سمجھا ہے، جاہل لوگ جنہیں پورے قرآن اور پوری احادیث پر عبور نہیں ہے، تفقہ اور بصیرت اللہ نے انہیں عطا نہیں فرمائی، علمی بصیرت۔ بعض گمراہ فرقے ایسے ہیں جو قیامت کے دن سفارش جسے شفاعت کہا جاتا ہے اس کا انکار کرتے ہیں اور یہ آیت پیش کرتے ہیں کہ بھئی قیامت کے دن تو کوئی رشتہ دار اور اولاد کسی کے کام نہیں آئے گی، جبکہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا کہ اپنی اولاد کو نیک بنانا چاہیے، یہ اولاد قیامت پہ کام آئے گی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت میں شفاعت کریں گے، نیک لوگوں سے رشتہ داری، نیک لوگوں سے دوستی، یہ بھی قیامت کے دن کام آئے گی۔ تو پھر ان آیات کا مطلب کیا ہے؟ یہاں تو اللہ فرما رہے کہ یہ رشتہ داری قیامت کے دن ذرا بھی کام نہیں آئے گی۔ تو دیکھیے آیت کے سیاق و سباق کو اگر دیکھا جائے، آیت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کو رشتہ داروں کو خوش کرنے کے لیے اگر تم نے اللہ کو ناراض کر دیا اور دنیا میں ان رشتہ داروں کو راضی کر دیا تو یہ فائدہ صرف دنیا کی حد تک ہے، آخرت میں یہ تمہارے کام نہیں آئے گی۔ آج لوگ اللہ کی ناراضی برداشت کر لیتے ہیں، شوہر بیوی کی ناراضگی کو برداشت نہیں کرتا، بیوی شوہر کی ناراضگی کو برداشت نہیں کرتی، اولاد ماں باپ کی ناراضگی کو برداشت نہیں کرتے، اور والدین اولاد کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو راضی کر دیتے ہیں۔ اللہ سب سے بعد میں ہے، باقی سب پہلے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں جن کو تم مقدم کر رہے ہو خدا کو سب سے پیچھے رکھا ہوا ہے، سب خوش ہو جائیں، آخر میں اللہ کی رضا مطلوب ہے۔ جبکہ صحابہ کرام کی یہ عادت تھی، خصلت تھی کہ ساری دنیا ناراض ہو جائے، اللہ ناراض نہ ہو، باقی سب اللہ کی رضا کے بعد۔ اولاد والدین کو خوش رکھے، راضی کرنا ضروری ہے، مگر اللہ کی رضا کے بعد۔ بیوی اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتی جب تک اس کا شوہر اس سے راضی نہ ہو، مگر اللہ کی رضا کے بعد۔ شوہر اس وقت تک جنت میں داخل نہیں ہو سکتا جب تک بیوی کے حقوق ادا نہ کرے، مگر اللہ کے حقوق کے بعد۔ والدین اپنی اولاد کے حقوق جب تک ادا نہیں کریں گے جنت میں داخل نہیں ہو سکتے، مگر یہ اللہ کے حقوق کے بعد۔ آپ اولاد کو ایسا حق دے رہے ہیں جس سے اللہ ناراض ہو رہا ہے، تو اللہ فرماتے ہیں یہ اولاد تمہارے قیامت کے دن کام نہیں آئے گی۔ اور اصل تو زندگی آخرت کی ہے، دنیا میں وقتی طور پہ کام آ جائے گی کہ ہمارے ابا اتنے اچھا خیال کرتے ہیں، اتنے اچھے ابا ہیں، جب کہو ٹی وی لا دو تو فوراً ٹی وی لا کے گھر میں رکھ دیا۔ ہمارے ابا نے، ہم نے کہا کہ بھائی کیبل لگوا دیں، ابا نے فوراً کیبل لگوا دی، اور ہم جو چاہے چینل اس میں دیکھیں، ابا کی پیشانی پہ کبھی شکن نہیں آتے۔ کتنے اچھے ابا ہیں، ممکن ہے دنیا میں فائدہ اٹھا لیں، وہ اولاد ممکن ہے آپ کی خدمت کرے کہ ہمارے ابا نے ہمیں فری ہینڈ دیا ہوا ہے،
کبھی نہیں پوچھتے ہمیں مکمل آزادی دی ہوئی ہے، اتنے پیارے ابا، ممکن ہے آپ کو بڑھاپے میں خدمت کرے آپ کی اولاد، لیکن اللہ فرما رہے ہیں یہ صرف دنیا کی حد تک ہے، قبر کے اندھیروں میں یہ تمہارے کام نہیں آئے گی۔ اللہ کہے گے بتاؤ کہاں ہے وہ جس کو تم اتنا خوش کر کے آئے ہو؟ یہی اولاد جس کو حرام کھلا کھلا کے، جس کی خاطر تم نے حرام کمایا ہے کہ میری اولاد مجھے بڑھاپے میں تانے نہ دے، یہی اولاد قیامت کے دن گریبان پکڑے گی۔ اور یہ بھی میں فرضی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ اولاد کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کریں گے تو ممکن ہے آپ کی اولاد آپ سے خوش رہے۔ یہ فرضی باتیں ہیں، حقیقت میں وہ دنیا میں بھی آپ کو سکون نہیں دے گی۔ دنیا میں بھی وہی والدین پرسکون زندگی گزارتے ہیں جنہوں نے اپنی اولاد کو اللہ کا بندہ بنایا ہے۔ اگر اپنی اولاد کو اللہ کا فرما بردار نہیں بنایا تو یاد رکھیے جو خدا سے نہیں ڈرتا، جو خدا کے حقوق ادا نہیں کرتا، وہ کسی کے حقوق بھی ادا نہیں کر سکتا۔ پھر دیکھیں انسان جب بھی کسی کا حق ادا کرتا ہے نا، دو وجہ سے، یا تو محبت ہوتی ہے یا خوف ہوتا ہے۔ محبت ہوگی یا خوف۔ محبت انسان کو اطاعت پر مجبور کرتی ہے اور کسی کا ڈر اور خوف انسان کو اطاعت پر مجبور کرتا ہے۔ جو آدمی اللہ سے نہیں ڈرتا اور اللہ سے اسے محبت نہیں ہے تو مخلوق سے محبت، مخلوق سے ڈرتا تو ہے نہیں۔ بیوی سے کون ڈرے گا؟ کوئی مرد ہے جو بیوی سے ڈرتا ہو؟ میں لطیفوں میں تو کہتا رہتا ہوں ڈرتے، مگر ڈرتا ورتا کوئی نہیں ہے۔ صحیح ہے، اس حد تک ڈرتے ہیں کہ بس گھر نہ اجڑ جائے۔ باقی آج ہمیں معلوم ہے مردوں کے حالات، کون ہے جو اپنے گھر کی بیوی کے حقوق۔ دیکھو جب کسی عورت سے شادی ہو گئی تو اس کا حق یہ بھی ہے کہ جب آپ باقاعدہ معاہدہ کر کے اس کو گھر میں لے کر آئے ہیں تو کسی اور عورت سے ناجائز تعلقات نہ رکھیں، نہ فون پر باتیں کریں، نہ اس کو میسج بھیجیں۔ آج کتنے نوجوان، شادی شدہ نوجوان ہیں جو اس سے بچتے ہیں؟ کتنے نوجوان ہیں شادی کر لی مگر گرل فرینڈز پھر بھی رکھی ہوئی ہے؟ تو یہ بیوی کو دھوکہ کیوں دے رہے ہو؟ پھر شادی کا لیبل تو اس سے لگایا ہوا ہے اور گپیں جو ہے نا اور فون پہ باتیں کسی اور عورت سے ہو رہی ہے۔ یہ دھوکہ اور خیانت ہے یا نہیں ہے؟ مگر اس خیانت سے کون بچے گا؟ جو اللہ سے ڈرتا ہو۔ جو اللہ سے نہیں ڈرتا، پوری ایڑی چوٹی کا زور لگا لیں، وہ اس خیانت سے نہیں بچ سکتا۔ اللہ کا خوف بچائے گا انسان کو، ورنہ کیسے بچے گا؟ بیوی سے ڈرے گا تو زیادہ سے زیادہ بیوی کے سامنے احتیاط کر لے گا، مگر آپ بتاؤ مرد صبح سے لے کے رات تک گھر سے باہر ہوتا ہے، کیا عورت وہاں پہ اس کی نگرانی کر رہی ہوتی ہے اس کی بیوی کہ یہ کہاں جا رہا ہے، کس سے باتیں کر رہا ہے؟ یہاں تو اللہ کا خوف ہے جو آپ کو روکے گا۔ اللہ کا خوف نہیں ہے، کوئی نہیں رکتا۔ پھر تو یاد رکھیے جس میں اللہ کا خوف نہ ہے، بڑھاپے میں والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، اولاد کے دل میں والدین کا خوف نکل جاتا ہے۔ بچہ تو ابا کی بات مانتا ہے ڈر اور خوف کی وجہ سے، جب باپ بوڑھا ہو گیا تو اب ڈر، اور وہ بیچارہ تو خود اس کا محتاج ہے کہ آپ اس کی خدمت کریں، ڈر اور خوف ختم۔ اب یہاں جس کے دل میں اللہ کی محبت، اللہ کا خوف ہوگا، وہ تو بوڑھے والد کی خدمت کرے گا، بوڑھے والد کی الٹی سیدھی کڑوی کسیلی باتوں کو برداشت کرے گا، کہے گا اگر میں نے اس کے سامنے بد کلامی کی یہ مجھ سے انتقام نہیں لے سکتے، مگر خالق کائنات مجھ سے انتقام لے گا۔ تو یاد رکھیں جب تک اللہ کا خوف انسان کے دل میں نہیں ہے۔ ابھی ایک ریسرچ آئی باہر سے، ہمارے ایک MBA میں ایک بہت ماہر تھے، باہر سے پڑھے ہوئے، انہوں نے ایک عجیب رپورٹ پیش کی باہر کی۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو یورپ میں کاروباری ادارے ہیں، ان کا آڈیٹنگ کا جو سسٹم ہے، نظام ہے، بڑا مضبوط ہوتا ہے۔ جو نظام ہوتا ہے نا ان کا بہت مضبوط، ہمارے یہاں کی طرح نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود کروڑوں روپے کی دھاندلیاں ہوتی ہیں۔ تو وہ حیران ہے کہ وہاں بہت ساری کمپنیاں برباد ہو گئی ان دھاندلیوں کی وجہ سے۔ بتایا گاڑیوں کا ایک بہترین شو روم تھا، مجھے کمپنی کا نام یاد نہیں ہے، وہ اس کو اتنا لاس ہوا کہ اس کمپنی کا دیوالیہ نکل گیا اور برباد ہو گئی بالکل۔ جب تحقیقات کی تو پتہ یہ چلا کہ آڈٹ کرنے والا وہ دو قسم کے جو ہے نا حسابات تیار کر رہا تھا، ایک گورنمنٹ کو دکھانے کے لیے علیحدہ، ایک جو ہے نا حقیقی نفع وہ ایک علیحدہ، یعنی جو کمپنی کے مینیجر، جو کمپنی کے ڈائریکٹر ہیں، ان کے سامنے رکھنے کے لیے الگ فائل تیار ہو رہی ہے،
اور حقیقت میں جو نفع ہو رہا ہے کمپنی کو وہ چھپایا جا رہا ہے. گورنمنٹ کو کم نفع دکھایا جاتا ہے تاکہ ٹیکس سے بچا جائے. کمپنی کے مالکان کو تھوڑا اس سے زیادہ نفع دکھایا جاتا ہے تاکہ کمپنی کے مالکان اس کمپنی کو باقی رکھیں اور ملازمین کی تنخواہیں بر وقت دیتے رہیں. حقیقت میں جو نفع تھا وہ بہت تھوڑا تھا, وہ دکھایا نہیں جا رہا, جس سے کمپنی دھوکے میں رہی, انویسٹ کرتی رہی. جب کچھ وقت کے بعد جا کے پتا چلا کہ خزانہ سارا خالی ہو چکا ہے, جو اصل سرمایہ تھا وہ بھی کمپنی کا ہلاک ہو چکا ہے. ایسے کئی کمپنیاں انہوں نے بتائی کہ ان کا دیوالیہ نکل گیا. تو وہاں کے ماہرین سر جوڑ کے بیٹھے اور یہ غور کرنے لگے کہ ایسا ہمارا تو آڈیٹنگ کا سسٹم اتنا مضبوط ہے, ایک پائی ادھر سے ادھر نہیں, اب تو کمپیوٹرائز سسٹم ہو گیا ہے, ایک پائی ادھر سے ادھر نہیں ہوتی, اس کے باوجود یہ دھوکہ ہمارے ساتھ ہوا کیوں؟ تو غور کرنے پر یہ بات ثابت ہوئی کہ آپ جتنا بھی آڈیٹنگ کے سسٹم کو مضبوط کر لیں, جب تک آڈٹ کرنے والے لوگ ایماندار نہیں ہوں گے, وہ جھوٹ فراڈ سے کام لیں گے, اس وقت تک آپ اس نظام کو صحیح مرتب کر ہی نہیں سکتے. اب لوگ ایماندار کہاں سے لے کر آئیں؟ سوال پیدا ہو. دیکھیں جو آڈٹ کر رہا ہے وہ تو کچھ بھی لکھ کے دے رہا ہے نا, حکومت تو اسی کی رپورٹ دیکھے گی, وہی غلط رپورٹ بنا کے دے رہا ہے. اس کی آپ کو ایک مثال دوں. ایک شخص نے مجھ سے سوال کیا کہ شریعت میں زنا کی حد ہے 4 گواہ. اگر ایک آدمی اپنی زوجہ پر خدا نخواستہ الزام لگاتا ہے کہ یہ بچہ میرا نہیں ہے, ولد الزنا ہے, تو شریعت کیا کہتی ہے؟ 4 گواہ پیش کرو, یا پھر 4 قسمیں اٹھاؤ. لعان کی مشہور ہے وہ, ابھی میں فقہ کا مسئلہ ہے, ابھی اس کی تفصیل میں نہیں جاتا. تو کسی نے کہا کہ آج جدید دور ہے, یہ قسمیں اور گواہوں کی ضرورت ہی ہے, ڈی این اے ٹیسٹ کروا کے دیکھ لیا جائے بچے کا, پتا چل جائے گا بھئی یہ اس کا والد ہے یا نہیں ہے. تو یہ اتنی لمبی چوڑی تفصیل میں 4 گواہ اور قسمیں اور لعان, ان کی کیا ضرورت ہے؟ تو میں نے کہا ڈی این اے ٹیسٹ کا شریعت میں اعتبار نہیں ہے. تو وہ بپھر گئے کہ یہ مولوی لوگ سائنسی تحقیقات سے فائدہ نہیں اٹھاتے. صحیح ہے نا, ڈی این اے ٹیسٹ کا شریعت میں اعتبار نہیں. زنا کی حد جاری ہوگی 4 گواہوں سے, ڈی این اے ٹیسٹ سے جاری نہیں ہو سکتی. کہنے لگے کہ نہیں بھائی ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ تو 100% یقینی ہوتی ہے. میں نے کہا دیکھو 4 گواہوں نے جب گواہی دی نا, اگر بالفرض ان کی گواہی جھوٹی تھی تو قیامت کے دن ان گواہوں کو الٹا لٹکایا جائے گا, سزا دی جائے گی اور مجرم کو حق دلایا جائے گا. ڈی این اے کی رپورٹ اگر غلط نکلی اور آپ نے عورت کے حد زنا جاری کر دی تو رپورٹ کو کون قیامت کے دن سزا دے گا؟ نہ دنیا میں نہ قیامت میں. نہیں آئی سمجھ میں بات؟ کمپیوٹر کو سزا دیں گے کیا, یا لیبارٹری کو سزا دیں گے؟ تو وہ جواب میں کہنے لگے کہ ڈی این اے ٹیسٹ کی رپورٹ غلط ہو ہی نہیں سکتی, اتنی صحیح ہوتی ہے. میں نے ان سے کہا رپورٹ صحیح ہوتی ہے, مگر رپورٹ تیار کرنے والا اس کے بارے میں کون کہے گا کہ یہ 100% صحیح ہے؟ وہ تو دھاندلی کر سکتا ہے نا, پیسے کھلا کے غلط رپورٹ بنا سکتا ہے. شریعت میں نسب کی ایسی حیثیت ہے کہ مشینوں کے ذریعے نسب کو ثابت نہیں, یہ تائید کر سکتی ہے, مشینوں کے ذریعے نہیں ہوتا یہ کام. رپورٹ آپ 1 لاکھ روپے دے دیں کسی کو, 1 کروڑ روپے دے دیں, وہ رپورٹ غلط بنا کے دے دے گا. کسی پر 100% دنیا میں اعتماد نہیں کیا جا سکتا. تبھی تو شریعت نے 4 گواہوں کی. زنا کے بارے میں کوئی مسجد کے مولوی صاحب جنہوں نے زندگی میں کبھی جھوٹ نہ بولا ہو, بڑی داڑھی تہجد گزار, وہ اگر جا کے گواہی دیں کہ اس عورت کو میں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے, تو شریعت ان کی گواہی بھی قبول نہیں کرتی, کیونکہ سزا جو ہے وہ بہت سخت ہے. تو شریعت کہتی ہے ایک آدمی کتنا ہی نیک کیوں نہ ہو, جھوٹ کا امکان بھی ہے اور غلطی کا امکان بھی ہے. ممکن ہے اس کو خواب آ رہا ہو, دماغ خراب ہو گیا ہو, 4 کی شرط لگائی ہے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ وہاں کے جو ماہرین ہیں انہوں نے بیٹھ کے فیصلہ کیا کہ بات یہ, انہوں نے کہا کہ ہم اپنے سسٹم کو کتنا ہی مضبوط بنا دیں, لیکن اس وقت تک یہ سسٹم ہمارا درست نہیں ہو سکتا جب تک بندے ایماندار نہ ہو. اگر وہی صحیح نہیں ہے تو مشینیں تو وہی رپورٹ پیش کریں گی جو مشین میں ڈالا جائے گا. مشین میں ہی آپ غلط چیز ڈال رہے ہیں, کمپیوٹر میں آپ چیز ہی غلط لکھ کے دے رہے ہیں, تو پرنٹ آؤٹ تو وہی نکالے گا جو آپ نے لکھ کے دیا ہے اس کو. اب ایماندار بندے کیسے بنائے جائیں, یہ میں ان کی معاشرے کی بات کر رہا ہوں. انہوں نے کہا بھی ایمانداری کا عنصر ان میں کیسے لایا جائے. تو اس پر ان کا اتفاق ہوا کہ ہم نے اپنے معاشرے سے مذہب کے عنصر کو نکال کے, اللہ کا خوف, اللہ کی محبت, ان باتوں کو نکال کے سنگین غلطی کی. جب تک مذہب کا عنصر لوگوں کے ذہن میں نہیں ہوگا, لوگ ایماندار نہیں بن سکتے. تو یہ میرے بھائی میں آپ کو ان کے حوالے سے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ آج علماء کوئی بات کریں تو لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی, اور اگر کوئی سائنسدان کوئی رپورٹ پیش کر دے نا
डॉर्मन ने एक उल्टी सीधी रिपोर्टें पेश की थी, बंदर से इंसान बना है, सारी दुनिया मानने लगी थी। कुरान कह रहे हैं ऐसा नहीं है, लोग नहीं मान रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने ही रद्द कर दिया कि नहीं भाई ये बंदर वंदर से नहीं बना, ये एकदम ऐसे ही बना, अब लोग मानने लगे उसको। तो अजीब बात है कि अल्लाह रसूल की बात तो आज मुसलमान की समझ में नहीं आती, लेकिन उनकी बातें ज्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाती है। तो मैं यह कर रहा हूं, जब तक अल्लाह का खौफ दिल में पैदा नहीं होगा, इंसान हुकूकुल इबाद भी अदा नहीं कर सकता। आप यकीन ना आए तो उन मुआशरों में जाके देखें, वो हुकूकुल इबाद अदा नहीं करते। लोग कहते हैं अंग्रेजों के अखलाक इतने अच्छे होते हैं, दुकानदार से डीलिंग इतनी अच्छी होती है, 1 रुपया किसी का खाते नहीं है। याद रखो ये इसलिए नहीं खाते कि इन्होंने कारोबार आइंदा भी करना होता है। इनको पता है ईमानदारी से कारोबार करेंगे तो ग्राहक दुकान पे आता रहेगा। और मुसलमान कहते हैं अभी ठग लो जितना ठगना है, कल अल्लाह खिलाएगा। अभी कोई बात नहीं, 50 रुपए झूठ बोल के निकलते हैं तो कोई बात नहीं, कल नहीं आया ना, कल अल्लाह किसी और को फंसा देगा। अंग्रेज कहता है, यहूदी कहता है ना 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 ना, 1 रुपया भी मैं अगर किसी से ईमानदारी के साथ आइंदा आने वाले कल में बचा सकता हूं तो मैं ईमानदारी से। आप देखें कि ये बड़े अच्छे अखलाक से बात करेंगे, बहुत खुश अखलाक आपको नजर आएंगे ये, लेकिन ये सारी दुनिया के लिए है। देखो मुसलमान उनसे आज भी अखलाक में अच्छा है, ये मैं बता दूं। मेरे सामने जब कोई कहता है ना अंग्रेज अखलाक के बहुत अच्छे होते हैं, मैं कहता हूं खुदा की कसम दुनिया में इससे बड़ा झूठ कोई नहीं है। कैसे अच्छे हो सकते हैं अखलाक? तो मुसलमान जो अल्लाह उसके रसूल पर ईमान लाता है, सबसे पहले तो उसके अखलाक अच्छे होने चाहिए। यह मुमकिन नहीं है कि एक आदमी काफिर हो और अखलाक से मुसलमानों में अच्छा हो। बात यह कि बात चीजें नजर कुछ और आती हैं, हकायक में कुछ और होती है। अखलाक एक दिखाने के होते हैं, एक वो अखलाक होते हैं जिनका ताल्लुक दिल से है। मुसलमान गाहक के साथ बद अखलाक होता है, बाप और मां के साथ बद अखलाक नहीं होता। अगर आपके अखलाक अच्छे हैं तो सबसे पहले किससे अच्छे होने चाहिए? वो बताओ मेरे भाई, सबसे अच्छा सलूक किससे होना चाहिए? यह सवाल नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया। एक सहाबी आए, सही बुखारी की हदीस, अर्ज किया या रसूल अल्लाह, हदीस का मफहूम बता रहा हूं, मैं अच्छे अखलाक वाला बनना चाहता हूं, मैं चाहता हूं लोगों से अच्छी तरह से बातचीत किया करूं, गुस्सा ना करूं। यही होता है ना अच्छे अखलाक, हर बात पे थैंक यू, और जैसे अंग्रेज करते हैं मुस्कुराना हर बात पे थैंक यू वेरी मच वगैरह वगैरह। मुझे तो इतनी सलाह आती भी नहीं है। हर बात पे लोग कहते हैं, अंग्रेज हर बात पे थैंक यू कहते हैं, प्लीज हर बात पे लगा देते हैं। कोई भी बात होगी गुस्से वाले भी प्लीज कह के कहेंगे वो, और इतने अच्छे होते हैं। साहबी ने पूछा या रसूल अल्लाह, मैं अच्छा बनना चाहूं और अच्छे अखलाक का मुजाहरा करना चाहूं तो मन अहक्कुन नासी बिहुस्नि खुलुकी, सबसे अच्छे अखलाक का मुजाहरा किसके सामने करूं मैं? सबसे अच्छे अखलाक का मुस्तहिक कौन है? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उम्मुक, तुम्हारी मां। सबसे अच्छे अखलाक किसके सामने होने चाहिए? बोलो भाई, मां के सामने। बिल्कुल मीठी जबान में बात करे, मां उल्टी बातें करे, सख्ती करे, गुस्सा करे, हाथ उठाए इसके ऊपर, और ये बहुत बड़ा ऑफिसर होके, मुल्क का सदर या वजीर आजम होके, बहुत बड़ा आली या मुफ्ती होके भी जिल्लत से अपने बाजुओं को उसके सामने झुका के रखे। जैसे कुरान कह रहा है वक़्फ़िज़ लहुमा जनाह ज़ुल्ल मिनर रहमा, वालिदैन के सामने अपने बाजुओं को जिल्लत से झुकाओ, अकड़ो नहीं उनके सामने। क्यों अल्लाह के नबी ने क्यों मां को सबसे पहले बताया? क्यों? इसलिए कि उसके तुम पर जितने एहसानात हैं इतने किसी और के, बोलो भाई, नहीं। तो जिसके सबसे ज्यादा एहसानात होते हैं, सबसे पहले एहसान और अखलाक का मुस्तहिक भी वही होता है। अंग्रेज दोस्तों से मुस्कुरा के बात करता है, गाहकों से बहुत अच्छी डीलिंग रखता है, बूढ़ी मां से मुस्कुरा के बात नहीं करता। वो मदर डे मनाते साल में 1 दफा, हम नहीं मनाते क्योंकि हमने तो रोजाना मां की खिदमत करनी है। कितने नौजवान अच्छे जिनको मैं जानता हूं, दफ्तर से आते सबसे पहले अपनी मां को जाके सलाम करते हैं। सबसे पहले अपनी आमदन में से एक हिस्सा सबसे पहले मां के हाथ में थमाते हैं, बीवी को बाद में देते हैं। हर काम अपनी मां से पूछ के करते हैं और बड़ा फख्र करते हैं। माएं बूढ़ी हो चुकी होती हैं, इतनी दौलत उनके इलाज पे खर्च करते हैं। कई तो बाद ऐसे जिनकी मां को कैंसर हुआ, पूरी जायदादें मां के इलाज पे खर्च कर दी। अंग्रेज के पास इतना जिगरा नहीं है, इतना दिल नहीं है, वो बुढ़ापे में मां की टेंशन को नहीं पाल सकता। बूढ़ी होगी मां, फौरन जाके ईडी सेंटर में जमा करा देगा, वहां जाके देखो बूढ़ों के लिए अलग सेटअप होता है। अंग्रेज गर्लफ्रेंड्स से अच्छे अखलाक का मुजाहरा कर सकता है, बूढ़ी मां से मुजाहरा नहीं कर सकता। मुसलमान तो गर्लफ्रेंड से भी इतने अच्छे अखलाक का मुजाहरा, 2-4 सुना के बोले दूसरी सेटिंग हुई, ये खत्म, ये वाली सही नहीं है, तमीज से बात करो, सही है। मां के सामने मुसलमान झुकता है।
صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ماں کے بعد دوسرے نمبر پر میرے اخلاق کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے؟ کیسا پیارا جواب ہے نبی علیہ السلام کا، کیسی پیاری تعلیم. صحابی کیا پوچھ رہے ہیں؟ ماں کے بعد دوسرے نمبر پہ، یعنی ماں کا تو پتہ چل گیا، اس کے بعد کون ہے؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ثم امک، دوسرے نمبر پر بھی تمہاری ماں ہی ہے. کیسے عجیب الفاظ ہیں، حالانکہ صحابی نے یہ پوچھا نہیں ہے. جب پہلے نمبر پہ ماں ہے تو یقیناً دوسرے نمبر پہ کوئی اور ہونا چاہیے، لیکن اللہ کے نبی نے دوسرا نمبر بھی ماں کو دیا. یعنی فرمایا اگر کسی اور کو دوسرا نمبر دینا چاہتے ہو تو وہ نمبر بھی اپنی ماں کو دے دو، ابھی اس کا حق پورا نہیں ہوا ہے. پھر صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ ثم من، تیسرے نمبر پہ کون ہے؟ چلو پہلا نمبر بھی ماں کا، دوسرا بھی ماں کا، تیسرا نمبر فرمایا ثم امک، تیسرا نمبر بھی تمہاری والدہ کا. یعنی حدیث کے مختلف مفہوم ہیں. جتنا تمہارے ذہن میں تصور ہے نا کہ میں اپنی ماں سے اتنا اچھا سلوک کروں گا تو میں حق ادا کر دوں گا، اس سلوک کو 3 سے ضرب دے دو، 3 دفعہ وہی حقوق ماں کو دو. صحابی نے پوچھا اس کے بعد؟ فرمایا ثم ابوک، پھر تمہارے والد، باپ. باپ کا حسن اخلاق میں مقام اس لیے کم ہے کہ اس میں برداشت کی قوت زیادہ ہوتی ہے، ماں میں کم ہوتی ہے. لیکن اطاعت میں، فرما برداری میں باپ کا حق پہلے ہے، ماں کا بعد میں ہے. یہ ایک مسئلہ سمجھے. باپ اگر آپ کو کسی بات کا آرڈر کرتا ہے یہ کام کرو، ماں کہتی ہے یہ نہیں کرو، تو شریعت کہتی ہے باپ کی بات کو مقدم رکھا جائے، ماں کی بات کو مؤخر کیا جائے. کیونکہ اللہ نے حکومت اور طاقت جو ہے نا، اختیارات وہ مرد کو زیادہ دی، اس کی چلے گی گھر کے اندر. ماں کو اجازت ہی نہیں ہے کہ اپنے بچے کو باپ کی مرضی کے خلاف چلائے. وہ باپ کچھ اور کہہ رہے ہیں، اماں آج کل بڑی ٹانگ اڑاتی ہے، ابا کچھ اور بچے کو پٹیاں پڑھا رہے ہوتے ہیں، مائیں اس کے خلاف پٹیاں دے گا، ابا کی باتوں میں نہیں آنا، یہ ایسی بیوقوف سے ہے، میں نے ان کے ساتھ ایسے گزارا کہ میں ہی جانتی ہوں 20 سال. تو گھر میں بغاوت پھیلتی ہے. میں نے اکثر دیکھا ہے بیٹے جوان ہو جاتے ہیں، مائیں بیٹوں کے ساتھ باپ کے خلاف ایک الگ محاذ بنا لیتی ہے. وہ اس بیچارے بوڑھا جس نے کما کے زندگی میں کھلایا، گھر بنا کے دیا، اب بڑھاپے میں چاہیے تھا بیوی اور بچے اس کی مل کے خدمت کرتے کہ اب آپ آرام کریں، ہم آپ کی تمام خواہشات کو پورا کریں گے، آپ کو کوئی غم اور ٹینشن نہیں دیں گے. لیکن وہ بیچارہ پڑا ہوا کھانستا رہتا ہے. اکثر، سب کی بات نہیں کر رہا، مائیں اور اولاد مل کے اس کو ایسا بیچارے کو پریشان کرتی ہے کہ وہ بددعائیں دیتا دنیا سے جاتا ہے. اب وہ کر تو سکتا نہیں ہے. میں ایسے لوگوں کو بھی جانتا ہوں، باپ محبت میں آ کے گھر بیوی کے نام کرا دیا، جوانی کا جوش تھا، اب جب بوڑھا ہوا ہے تو ظاہر ہے بڑھاپے میں تھوڑا آرڈر دینا شروع کیے، تو بیوی بھی تانا دے رہی ہے، اولاد بھی تانا دے رہی ہے کہ یہ گھر ہمارا ہے، آپ کا نہیں ہے، ہم جب چاہیں گے آپ کو اس گھر سے نکال دیں گے. اس قسم کی بدبختی کی باتیں تو یہ آج کل ہوتا ہے. سب گھروں میں نہیں ہے لیکن بہت سے گھروں میں ہوتا ہی ہے. تو اس لیے جہاں تک آرڈر کی بات ہے تو ماں کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو باپ کے خلاف برگلائے اور باپ کی مرضی کے خلاف اس کو چلائے. اس پر واجب ہے کہ اپنی اولاد کو کہے کہ بیٹا اس گھر کے سربراہ تمہارے والد ہیں، جو وہ کہیں گے میں بھی وہی کروں گی اور تم نے بھی وہی کرنا ہے. میں خواتین سے یوں کہیں کہ میں ہاتھ جوڑ کے گزارش کرتا ہوں جو یہاں بیان سن رہی ہیں، اس عادت کو اختیار کریں. گھروں میں اپنی شوہر کی مرضی کے خلاف اپنی اولاد کا ذہن نہ بنایا کریں، اس سے گھر تباہ ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں اس سے، اور اللہ راضی نہیں ہوگا. ہاں اخلاق میں شریعت نے بہرحال ماں کا حق 3 گنا زیادہ رکھا ہے، اور اس کی علماء نے وجہ بھی بیان کی ہے کہ ماں نے 3 تکلیفیں ایسی اٹھائی ہیں جو باپ نے نہیں اٹھائی. بچے کو 2.5 سال تک 2 سال تک گود میں رکھنا، دودھ پلانا، بچہ جلنا، پیٹ میں حمل کی تکلیف کو اٹھانا، یہ 3 تکلیفیں قرآن نے بیان کی ہیں. اس کی وجہ سے اللہ نے 3 گنا اخلاق کے معاملے میں ماں کا حق باپ سے 3 گنا بڑھا دیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو ان کے دلوں میں چونکہ اللہ کا خوف نہیں ہے، لہذا وہ بوڑھے باپ کی برداشت نہیں، وہ کر ہی نہیں سکتے برداشت. ان کے دلوں میں اللہ کا خوف نہیں ہے. بوڑھی ماں کی خدمت پہ ان کو نہیں پتا کیا ثواب ملے گا، اور خدمت نہیں کی تو کیا گناہ ملے گا، عیدی سینٹر میں جمع کرا دیتے ہیں. ہم گاہک کے ساتھ تو بد اخلاقی کرتے ہیں. لوگ کہتے ہیں یہ عرب کے بارے میں بڑا مشہور ہے کہ گاہکوں سے دکاندار بڑی بد اخلاقی کرتے ہیں. وہ آیا کہ وہ کہے گا یہ دکھا دو، وہ کہے گا دیکھ لو، آپ کہیں گے دوبارہ دکھا دو، شف باوے چل. لوگ کہتے ہیں عرب بڑے بدتمیز ہوتے ہیں، بد اخلاق ہوتے ہیں، لیکن خدا کی قسم عربوں کو جا کے دیکھو، اپنے باپ اور ماں کی جو خدمت عرب آج بھی کرتے ہیں ان عیاشیوں کے باوجود، وہ ہم اور آپ نہیں کرتے. اتنی خدمت کرتے ہیں بوڑھی ماں کی عرب آج بھی، اتنی خدمت کرتے ہیں. ایک جوان عرب کا واقعہ میں نے سنا، حالانکہ دنیا دار آدمی تھا، اس کی ماں نے ٹھکائی لگا دی اس کی کھینچ کے پکڑ کے، کچھ نہیں کہا، ہنس رہا ہے مسکرا رہا ہے. ہمارے یہاں کوئی ماں ٹھکائی لگا دے تو مسکرا رہا ہو سامنے سے، بد اخلاقی کرتے ہیں. تو بعض دفعہ اخلاق میرے بھائی نظر کچھ اور آتے ہیں اور حقیقت میں کچھ اور ہوتے ہیں. ہم دیکھو اتنے نالائق ہو کے بھی
بیویوں کی جس طرح ہم محبت کرتے ہیں نا مسلمان اور حقوق ادا کرتے ہیں، انگریز ادا نہیں کرتا. یہ کیا بات ہے گاہک دکاندار سے اچھے اخلاق سے بات کر رہے ہو. میرے ایک رشتے دار جاپان گئے، کہہ رہے میں جاپانیوں کی بڑی تعریف کیا کرتا تھا، جاپانی بہت اچھے ہوتے ہیں، بڑی ملک اور قوم کی خدمت کرتے ہیں اور وقت برباد نہیں کرتے، مجھے جاپان دیکھنے کا بڑا شوق تھا. کہہ رہے میں جاپان کچھ وقت رہنے کے بعد آیا تو میں نے کہا ان سے زیادہ بیوقوف احمق دنیا میں کوئی نہیں ہے اور گدھا دنیا میں کوئی نہیں ہے زیادہ. کہہ رہے میں نے دیکھا کم بخت شادی کرنے کے بعد بیوی کو ٹائم ہی نہیں دیتے، نائٹ کلب میں جاتے ہیں رات کو. بیوی کچھ دن انتظار کرتی ہے کہ شوہر میرا آئے گا، شادی کی ہے اس نے، تو تھوڑی دیر دیکھا نہیں آتی تو وہ بھی پھر بالآخر نائٹ کلب چلی جاتی. تو جو آدمی بیوی کو محبت دینے کے لیے تیار نہیں ہے، جو اپنا سب کچھ چھوڑ کے آپ کے گھر میں آئی ہے، تو وہ میرے بھائی وہ خوش اخلاق نہیں ہو سکتا. وہ صرف ہاتھی کے دانت دکھانے کے ہیں، یہ کھانے کے نہیں. ہمارے ہاں کا گرے سے گرا آدمی بھی بیوی کی کیسی ٹینشنیں برداشت کرتا ہے، بیمار ہو جائے تو علاج میں لگا رہتا ہے، جائیدادیں بک جاتی ہیں. بعضوں کی بیویاں نفسیاتی پاگل ہیں، پھر بھی طلاق نہیں دیتے، رکھتے ہیں کہ چلو جو میرا مقدر ہے سمجھے، پالتے رہتے ہیں، بد اخلاقیاں برداشت کرتے ہیں. بہت کم طلاق کا ریشو ہمارے معاشرے میں، وہاں بہت زیادہ ریشو ہے. تو یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ ہمارے اخلاق ان کے اخلاق سے یقیناً اچھے ہیں. ہم گاہکوں کے ساتھ کیونکہ ہمارے دل میں دنیا کی محبت نہیں ہے، گاہک کو گھیرنے کی اتنی فکر نہیں کرتے ہم. اب تو وہ بھی ہو گئی ہے، اب صدر میں چلے جاؤ جانے نہیں دیتے، دور دور ہاں مولوی صاحب صوفی صاحب ادھر آؤ بھائی، جس کی دکان کپڑا خریدنا ہوگا آ جائے گا تیرے پاس، لیکن وہاں سے کھینچ کھینچ کے بلا کے لائے گا ادھر آؤ. یہ بھی کنجوس ہونے کی علامت ہوتی ہے. آپ کا کام ہے دکان کھول کے بیٹھ جاؤ، اشتہارات دے دو اس کے بعد کوئی آ گیا نہیں آئے تو بولو اللہ کھلانے والا ہے. یہ نہیں کہ کھینچ کھینچ کے پکڑ گھسیٹ کے ہاں باجی ہاں اما جی کھینچ کھینچ کے بلا رہے ہیں اس کو. آتے اتنے ہی جتنے مقدر میں نے دیکھا ہے. بعض لوگ استغنا کے ساتھ دکان کھول کے بیٹھتے ہیں، لائن لگی ہوتی ہے گاہکوں کی، اور بعض کھینچ کھینچ کے وظیفے اور تعویذ گنڈے پڑھوا لیے، لاگے قرآن خوانیاں بھی کروا لی اور پتہ نہیں کیا کچھ کروا لیا. اللہ گاہک کو بیچتے ہی نہیں. آتا ہے پوری دکان کھلوا کے کپڑا دیکھ کے کہتا ہے پسند نہیں آیا چلا جاتا ہے. تو استغنا کے ساتھ انسان کو رہنا چاہیے، یہ بد اخلاقی نہ کرے لیکن ایسے چاپلوسی بھی نہیں کرنی چاہیے. تو میں یہ کر رہا تھا کہ اللہ کا خوف اور اللہ کی محبت دل میں ہوتی ہے تو انسان ان حقوق کو ادا کرتا ہے. تو آپ اگر اپنی اولاد کی تربیت نہیں کریں گے، اولاد کو خوش کرنے کے لیے اللہ کو ناراض کر دیں گے، تو یاد رکھو یہ دنیا میں بھی پھر اولاد آپ کو خوش نہیں رکھے گی. اس کے دل میں چونکہ اللہ کی عظمت اور جلال ختم ہو چکا ہوگا. اولاد دیکھتی ہے میرے والدین اللہ کے نافرمان ہیں، وہ کیبل پہ معلوم نہیں کیا کچھ دیکھتے ہیں، وہ اپنی خواہشات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں، تو اور میری خاطر اپنے رب کو ناراض کر دیتے ہیں. تو وہ کہتے ہیں جب ہمارے باپ نے اپنی خاطر اپنے رب کو ناراض کیا تو ہم بھی اپنے رب کی مان کے نہیں چلیں گے، اور بڑھاپے میں پھر وہ والدین کا ساتھ چھوڑ جاتے ہیں. اکثر بے دین گھرانوں میں نے دیکھا ہے، دولت مند گھرانوں میں دیکھا ہے، بے دین گھرانوں میں دیکھا ہے، اتنی اذیت کے ساتھ والدین بڑھاپا گزارتے ہیں، اولاد بالکل ساتھ نہیں دیتی، بالکل اولاد والدین کا خیال نہیں کرتی. ہاتھ اٹھائیں تو جوان بیٹا آج ماں باپ کے ہاتھ اٹھانے لگا. یہ تو اللہ کے قہر کو دعوت دینے والی بات. اس کا تو ہم نے تصور کبھی نہیں کرتے تھے کہ بیٹا اپنے باپ پہ کیسے ہاتھ اٹھا لے گا. اس کے واقعات سننے میں آتے ہیں تو ڈر لگتا ہے کوئی چھت جو ہے نہ گر جائے اور زمین نہ پھٹ جائے. یہ اتنا سخت عذاب کی بات ہے کہ بیٹا اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھانے کا تصور بھی کرے. ہم نے اپنے بچپن میں ہمیں معلوم ہے چرسی شرابی موالی قسم کے لوگوں میں بھی یہ جرت نہیں ہوتی تھی. زانی اور شرابی لوگ بھی یہ سوچ نہیں سکتے تھے کہ اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھائیں. لوگ تانے دیتے تھے کہ یہ تو وہ بدبخت آدمی ہے جو اپنے باپ پہ ہاتھ اٹھاتے، وہ معاشرے میں کسی کام کا نہیں رہتا تھا. آج فیشن بن چکا ہے فلمیں اور ڈرامے دیکھ دیکھ کے. اس لیے میرے بھائی یہ ایک بدبختی کی باتیں ہیں. تو اپنی اولاد کو دین پہ چلائیں گے، اللہ کا خوف اس کے دل میں بٹھائیں گے، اپنی اولاد کو یہ باور کرائیں کہ دیکھو بیٹا میں اگر خدا کی مرضی کے خلاف تمہیں کسی بات کا حکم دوں تو میری ایک نہ سننا اور میری بات کو اٹھا کے دیوار پہ دے مارنا. شوہر اپنی بیوی کو بتا دے کہ تم مجھے خوش رکھو، مگر جہاں تم یہ سمجھتی ہو کہ میں کسی ایسی بات کا تمہیں حکم دے رہا ہوں جس میں اللہ کی نافرمانی ہے تو قطعاً میری اس بات کو نہ ماننا، اور مجھ سے بھی یہ توقع نہ رکھنا کہ میں ایسی بات ایسا کام کروں گا تمہیں خوش کرنے کے لیے جس سے اللہ ناراض ہو جاتا. یہ بھول جاؤ. کیوں؟ قیامت کے دن اللہ فرما رہے یہ رشتہ داری ایک دوسرے کے کام نہیں آئے گی. دنیا میں محبتیں آخرت میں کام نہیں آئیں گی. اسی بات کو قرآن نے دوسرے مقام پہ بیان فرمایا ہے. ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کو جب بت پرستی سے روکا تو قوم کی سمجھ میں تو باتیں آتی تھیں کہ یہ تو لنجے اور پتھر کے بنے ہوئے بت ہماری کیا بگڑی بنائیں گے. لیکن چونکہ باپ بھی مشرک اور بیٹا بھی مشرک، بیوی بھی مشرک، شوہر بھی مشرک، اب ایک گھر میں ایک آدمی اگر شرک سے توبہ کرے تو خاندان کے دوسرے افراد ناراض ہوتے تھے. ابراہیم علیہ السلام یہ چیز بھانپ گئے، دیکھا کہ بھئی یہ لوگ
بات ان کی سمجھ میں تو آتی ہے، مگر خاندانی روایات رکاوٹ بن جاتی ہیں، خاندان آڑے آ جاتا ہے. آج بھی کئی غیر مسلم ہیں، میں جانتا ہوں مسلمان ہونا چاہتے ہیں مگر کہتے ہیں خاندان کے ہاتھوں مجبور ہے، خاندان بائیکاٹ کر دے گا. خاندانی بائیکاٹ سے بچنے کے لیے یہ نہیں کر سکتے ہم. ابراہیم علیہ السلام نے دیکھا کہ بات ان کی سمجھ میں آ رہی ہے مگر رشتہ داروں سے ڈرتے ہیں اور رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے ان گناہوں میں ملوث ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ انما اتخذتم من دون اللہ اوثانا مودۃ بینکم فی الحیاۃ الدنیا ثم یکفر بعضکم ببعض ویلعن بعضکم بعضا. فرمایا میری قوم، آج تم ایک دوسرے کو خوش کرنے کے لیے، رشتہ داری کو جوڑنے کے لیے شرک کر رہے ہو، لیکن یاد رکھو یہی رشتہ دار قیامت کے دن تم سے برات کا اعلان کریں گے اور تم ایک دوسرے پر لعنت بھیج رہے ہوگے. یہ محبت دائمی نہیں ہے، تمہاری یہ دوستی دائمی نہیں ہے. قرآن کیا کہتا ہے؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو. فرمایا بہت سے جگری دوست، خلیل عربی میں کہتے ہیں بہت ہی جگری دوست کو، بہت سے جگری دوست قیامت کے دن ایک دوسرے کے خلاف دست گریباں ہوں گے اور ایک دوسرے پر لعنت کر رہے ہوں گے. آج بہت سے دوست کی وجہ سے نافرمانی نہیں چھوڑتے. وہ فلم دیکھنے جاتا ہے تو دوستی میں آپ بھی جا رہے ہیں اس کے ساتھ فلم دیکھتے. وہ جوئے کھیلتا ہے کرکٹ میں، آپ کہتے ہیں یار چلو دوستی بھی نبھانی ہے، میں بھی اس کے ساتھ جوئے کھیل لیتا ہوں، لیٹر بوتل لگا لیتے ہیں، کیا جاتا ہے اس وہ اسنوکر کلب میں جا کے جوئے کھیل رہا ہے. اب پرانی یاری ہے، دوستی ہے، نبھانی تو ہے نا. اب میں اگر صوفی بن کے بیٹھ جاؤں گا تو دوستی تو نہ ہوئی نا، چلو میں بھی تھوڑا سا جا کے جوا اور سٹا کھیل لیتا ہوں. وہ اگر لڑکیوں سے موبائل پہ باتیں کر رہے ہیں تو ہم بھی تو ہماری بھی تو یہ گیدرنگ ہے، چلو اس کو خوش کرنے کے لیے ہم بھی کچھ کر لیتے ہیں. وہ اگر حرام کما رہے ہیں تو ہم نے اگر نہیں کمایا تو ہم تو غربت میں پیچھے رہ جائیں گے، دوستیاں تو ہماری ختم ہو جائیں گی. قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں 2 آیتیں یاد رکھیں. ایک آیت الاخلاء، فرمایا جگری دوست. دیکھو خلیل عربی میں بہت سارے لفظ استعمال ہوتے ہیں دوست کے لیے. ایک ہے صدیق، صدیق سچے دوست کو کہتے ہیں، صحیح ہے نا. ایک ہے صاحب، صاحب کا معنی مطلق کوئی بھی دوست، کہتے نہیں میرا فرینڈ ہے، میرے ساتھ رہتا ہے. اس سے اوپر کا درجہ ہے صدیق، سچا. سچے بہت ہی کم ہوتے ہیں، ویسے تو آپ کے صاحب ساتھی بہت ہوں گے مگر سچا دوست. اس سے اوپر کا درجہ ہے حبیب، محبوب دوست. ایک تو ہے سچا دوست، وقت پہ کام آتا ہے، ایسا نہیں کہ کام لیتا رہا اور جب اپنا خدمت کا وقت آیا پتلی گلی سے نکل گیا. تو اس کو کہتے ہیں صادق، صدیق، سچا دوست. اس سے اوپر کا درجہ ہے حبیب، محبوب دوست. اس کے بغیر ٹائم پاس نہیں ہوتا آپ کا، دل نہیں گزرتا آپ کا. اور اس سے اوپر کا درجہ ہے خلیل، خلا، خلیل، ایسی دوستی کہ دل، جس کو انسان اپنا گویا یوں سمجھے کہ دل نکال کے اس کو پکڑا دیا، ایسا دوست. خلیل کیسے دوست کو کہتے ہیں اس کا ایک حدیث سے اندازہ لگائیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا لو كنت متخذا خلیلا لاتخذت ابا بکر خلیلا. فرمایا اگر میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو بناتا. ابو بکر سے زیادہ آپ کو کسی سے محبت نہیں تھی، لیکن فرمایا ان کو بھی میں نے خلیل نہیں بنایا. خلیل میرا صرف اور صرف اللہ ہے. ابو بکر حبیب ہے، محبوب ہے، سچے ہیں، صادق ہیں، امین ہیں، سب کچھ ہے، مگر دل میں نے کس کو دیا ہے؟ اللہ کو. تو خلیل ایسے دوست کو کہتے ہیں. جگری یار جسے کہا جاتا ہے، جس کے خاطر انسان کٹنے مرنے کو تیار ہو جائے. اللہ فرماتے ہیں ایسے جگری یار جو دنیا میں ایک دوسرے پہ مرتے تھے، جان لٹانے کے لیے تیار تھے، ایسے جگری یار قیامت کے دن ایک دوسرے پر لعنت بھیج رہے ہوں گے، دشمن بنے ہوئے ہوں گے. اور کیا کہیں گے؟ الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. فرمایا صرف جو متقی تھے دنیا میں ان کی جگری دوستیاں قیامت تک باقی رہیں گی. دنیا میں بھی جگری یار تھے، اللہ قیامت میں بھی ان کو جگری یار رکھے گا اور کہے گا تم وہ لوگ ہو تحابا فی اللہ اجتمعتما علیہ و تفرقتما علیہ. تم اللہ کی محبت پہ جمع ہوتے تھے اور اللہ کی محبت پہ ہی جدا ہوتے تھے. تمہارا ملنا بھی اللہ کی رضا کے لیے اور تمہاری جدائی بھی اللہ کی رضا کے لیے. کسی گناہ کی خاطر جمع نہیں ہوتے تھے. چلو بھائی آؤ ملتے ہیں، جا کے اسنوکر میں کھیلتے ہیں، چلو آؤ ذرا طارق روڈ کا چکر لگاتے ہیں، رمضان کی آخری راتیں بہت کچھ دیکھنے کو ملے گا وہاں پہ، چلو آؤ ذرا سینما گھر میں چل کے فلم دیکھتے ہیں. فرمایا کہ سوائے وہ پرہیزگار لوگ ان کی جگری دوستیاں قیامت میں کام آئیں گی، وہ قیامت میں بھی ایک دوسرے کے دوست ہوں گے. ان کے علاوہ جتنے دوست ہیں یہ دوستیاں دنیا میں رہ جائیں گی میرے بھائی، اور آخرت میں ایک دوسرے کے دشمن بن جائیں گے. اور سورہ فرقان میں اس سے زیادہ فصیح انداز میں فرمایا کہ
یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا. فرمایا نافرمان یہ کہے گا ہائے کاش، جب قیامت میں عذاب کو دیکھے گا کہے گا ہائے کاش میں فلاں کو اپنا دوست نہ بناتا، خلیل نہ بناتا، اوپر سے تعلق رکھتا، اس سے گزارے لائق. میں نے جو اتنی دوستی دل نکال کے اس کو دے دیا جس سے میں اللہ کی نافرمانی کرتا رہا. یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں اس کو اپنا دوست نہ بناتا. لقد اضلنی عن الذکر بعد اذ جاءنی، میرے پاس تو خدا کا کلام آیا، خدا کی نصیحتیں آئیں، مگر اس دوست کی وجہ سے میں ان خدا کی نصیحتوں سے غافل رہا. یہ دوستیاں مردوں میں بھی آپس میں ہوتی ہیں اور عورتوں میں بھی آپس میں ہوتی ہیں. بہت سی لڑکیاں پردہ کرنا چاہتی ہیں، سہیلیوں کی وجہ سے رکاوٹ بن جاتی ہے. بھئی وہ اتنی ایڈوانس، ان میں برقعے میں اچھی نہیں لگوں گی. میری ساری کزنیں کیا کچھ کر رہی ہیں اور ایسی آزاد زندگی گزار رہی ہیں، میں گھر میں بیٹھ جاؤں برقع اوڑھ کے تو میں اچھی نہیں لگوں گی. تو ان کزنوں کی وجہ سے اور رشتہ داروں کی وجہ سے، دوستیوں کی وجہ سے اللہ کی نافرمانی. تو یہاں ان آیات میں اللہ فرما رہے ہیں کہ یہ رشتہ داری قیامت کے دن قطعاً تمہارے کام نہیں آئے گی. ہاں نیکی والی رشتہ داری یقیناً کام آئے گی، اور ایسا کام آئے گی، حدیث میں آتا ہے جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے تو ان کے جو رشتہ دار جہنم میں ہوں گے اللہ سے جنتی پکاریں گے اللہ سے، یہ خود ہی کم وقت جہنم میں جا رہا ہے، صحیح ہے نا، تو یہ تو آپ کو بھی وہیں لے کے جائے گا، آپ کو تھوڑی جنت میں لے کے جائے گا. آپ کا کوئی ایسا دوست جو جنتی ہو، اس کی دوستی انشاءاللہ کام آئے گی. وہ جیسے دنیا میں مشکل میں آپ کے کام آتا تھا وہاں بھی آپ کو بھولے گا نہیں، کہے گا بھائی ہمارے تھڑے کا بندہ غائب ہے، ٹھیک ہے نا، جنت میں جا کے کہے گا ہمارے ساتھ کھانے پینے والا، ہمارے ساتھ اٹھنے بیٹھنے والا، ہمارے ساتھ گپ شپ میں شریک رہنے والا، ہماری خدمت کرنے والا اور ہمارا جو ہے نا غم دکھ درد بانٹنے والا آج ہمارے ساتھ جنت میں نہیں ہے. اللہ فرماتے ہیں یہ جنتی پھر اللہ سے سفارش کریں گے، اے اللہ فلاں لوگ ہمارے ساتھ نمازوں میں شریک ہوا کرتے تھے، ہمارے ساتھ رمضان کے روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ حج کیا کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود ان کے اعمال میں کچھ گناہ ایسے تھے جن کی وجہ سے آج وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے. اے اللہ تو ہماری سفارش ان کے حق میں قبول فرما، ان کو جہنم کی آگ سے نکال دے. فرمائی ایک دفعہ اللہ سے مانگیں گے پھر دوبارہ اللہ سے مانگیں گے. حدیث میں آتا ہے ایسے مانگیں گے جیسے اللہ سے لڑ رہے ہیں، انہیں چین نہیں آئے گا، کیونکہ جو نیک ہوتا ہے وہ کیسے بھولے گا اس موقع پر. بدبخت ہوتا تو جنت میں جا کے کہتا چلو مجھے تو حوریں مل گئی اور جنت کی نہریں مل گئی، بھاڑ میں جائیں، میرا ابا اگر جہنم میں جائے جلتا رہے. بعض لوگ ایسے دنیا میں کوئی نعمت ملتی ہے سگے بھائی کو بھول جاتے ہیں. میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، ایک بھائی کرائے کے گھر میں رہ رہے 2 کمروں میں ایسی قسم پرسی کی حالت میں، دوسرا 1 کروڑ کا بنگلہ بنا رہا ہے، ذرا بھی خیال نہیں کرتا کہ میرے پاس 1 کروڑ ہے تو چلو بھائی کو ایک میں تھوڑا یہی بولتا ہوں کہ تو اچھے کرائے کا گھر لے لے. دنیا میں میرے بھائی سگا بھائی سگے بھائی کو نہیں پوچھتا، یہ حالات ہیں. لیکن نیک آدمی دنیا میں بھی پوچھتا ہے اور آخرت میں بھی پوچھے گا. وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھ کے اپنے رشتہ داروں کو بھولے گا نہیں، اپنے دوستوں کو بھولے گا نہیں، بلکہ وہاں جا کے اللہ سے لڑے گا. حدیث میں الفاظ لڑنے کے ہیں. دیکھو اللہ سے کوئی لڑ نہیں سکتا، لیکن لڑنے کے الفاظ کیوں ہیں؟ اتنا مانگے گا جیسے لڑ رہا ہو. کہتے ہیں نا بھائی کوئی بھکاری مانگ رہا ہوتا ہے، آدمی کہتا ہے بھائی تو لڑ تو نہیں، میرے تو پیچھے ہی پڑ گیا. ایسے اللہ سے مانگیں گے اللہ نکال لے، بس تو نکال لے. وہ مستحق نہیں ہے لیکن نکال لے، ان کو چین نہیں آئے گا. تو اللہ تعالیٰ پھر ان کی صفات کو قبول کریں گے اور ایک ایک کر کے اعمال کے حساب سے جہنمیوں کو نکالنا شروع کریں گے. تو یہ بڑی طویل حدیث ہے، لیکن یہ رشتہ داری قیامت میں کام آئے گی. تو اس لیے میرے بھائی آج کے جو درس کا خلاصہ ہے نا وہ کیا ہے کہ اللہ کو راضی کرنے، اللہ رشتہ داروں کو راضی کرنے کے لیے اللہ کو ناراض بولو بھائی نہ. یہاں ماں باپ کا حق بھی نہیں ہے. اگر باپ آپ سے بولتا ہے نماز نہ پڑھو، پڑھنی پڑے گی. لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق. جہاں اللہ کی نافرمانی کا معاملہ ہے پھر وہاں مخلوق اللہ کے مقابلے میں نہیں آ سکتی. مخلوق کو ایک طرف کرنا پڑے گا، مخلوق بعد میں، اللہ پہلے. مگر ماں باپ سے بد کلامی جائز نہیں ہے، یہ کیوں یاد رکھ. باپ کی ایسے موقع پہ مانی تو نہیں جائے گی مگر بدتمیزی نہیں کی جائے گی. بس نہیں مانے، بولے آپ میرے پاؤں میں بیڑیاں ڈال کے مجھے روک لے تو روک لیں، لیکن میں نہیں رکوں گا. مجھے اللہ نے نماز کا حکم دیا ہے، میں کروں گا. سودی بینک میں ملازمت، باپ کہہ رہے کرتے رہو، اگر چھوڑ دی ٹانگیں توڑ دوں گا. بولے ابا یہ ہاکی ہے، یہ ہتھوڑی ہے، آپ میری ٹانگیں توڑ دیں، میں شکایت نہیں کروں گا، لیکن میں سود نہیں کھا سکتا اور اپنی آل اولاد کو سود میں مبتلا نہیں کر سکتا. جہنم کا عذاب اس سے زیادہ سخت ہے. تو اللہ آپ کی انشاءاللہ مدد بھی کرے گا. پھر اور آخری بات، یہ آیت انشاءاللہ پھر اگلے ہفتے بھی آگے ابراہیم علیہ السلام کا مقولہ ہے
اس میں بھی اسی مضمون کو بیان کیا، تو انشاءاللہ میں اور اس کو 2-3 ہفتے اس مضمون کو لے کے چلوں گا. یہ بہت آج رشتہ داروں کی وجہ سے بڑی گڑبڑیں کرتے ہیں لوگ. ایک اہم چیز شادی بیاہ کی رسومات، اس میں سارے مسلمان آ کے ڈھیلے ہو جاتے ہیں. میری بیگم صاحبہ کا مطالبہ ہے کہ اتنے افراد کی بارات آئے گی. میں اکثر کہتا رہتا ہوں یہ بارات کس کا طریقہ ہے؟ ہندوؤں کا. اسلام میں ولیمے کا کھانا ہے جو لڑکا کھلاتا ہے. لڑکی کا کھانا، بارات کا کھانا اسلام میں نہیں ہے. آئی بات سمجھ؟ نبی نے 11 شادیاں کی، ہر شادی پہ ولیمہ کر کے لوگوں کو کھانا کھلایا. 4 بیٹیوں کی جب شادیاں کی تو ایک کھجور کا دانہ بھی کسی کو نہیں کھلایا ہے. آئی بات سمجھیں؟ یہ بتانے کے لیے کہ کھلاتا لڑکا ہے، لڑکے والے کھلائیں گے. لڑکی والوں پر کوئی خرچہ نہ جہیز کا خرچہ ہوگا اور نہ کھلائی پلائی کا خرچہ ہوگا. نہ بارات آئے گی، مسجد میں نکاح ہوگا، لڑکے والوں کی طرف سے 2-4 افراد آ کے دلہن کو، 2-4 عورتیں آ کے دلہن کو لے جائیں گی. اس دوران اگر کوئی بیٹھ کے کھا لے تو کوئی پابندی نہیں ہے، نہ اللہ کی طرف سے نہ گورنمنٹ کی طرف سے. آئی بات سن. لیکن یہ مہمان جو تھوڑے سے آئے نا دیکھیے یہ فرما رہے کہ رشتہ داروں کو تو بلانا پڑے گا نا، رشتہ داروں کو تو بلانا پڑے گا. بات یہ ہے کہ رشتہ داروں کو بلائیں شادی میں، لیکن بلانے کا محل کیا ہے، موقع کیا ہے؟ ایک تو ہے نکاح کی مجلس میں، وہ مسجد میں ہوتی ہے. صحابہ کے دور میں مسجد میں، آج بھی سنت ہے مسجد میں. اور مسجد میں جہاں پہلے سے مجمع لگا اس میں آپ بتا دیں رشتہ داروں کو بھائی جمعے کی نماز کے بعد ہماری بچی کا نکاح ہے، لڑکی کے ماموں، لڑکی کے چاچا، لڑکی کا بھتیجا، یہ بڑے بڑے رشتہ دار ہیں. بھتیجا تو کیا ہوگا بیچاری کا، صحیح ہے. یہ چند ایک قوم کے بزرگ 8-10 افراد تشریف لے آئیں، باقی زحمت نہ فرمائیں، کیونکہ ہے کچھ بھی نہیں، کھلائی پلائی کا کوئی انتظام. آئی بات سمجھ؟ اپنے خرچے پہ اگر آپ کی یہ بچی کچھ لگتی ہے، ان کی بھی تو لگتی ہے نا، چچا کی بھی تو بھتیجی لگتی ہے، ان کو فون کر کے بتا دیں کہ آپ کی بھتیجی کی شادی ہو رہی ہے. اگر آپ کی بھتیجی آپ کی کچھ لگتی ہے تو الفلاحیہ مسجد، جامع مسجد میں 2:30 بجے وقت ہے، ہوتی 2:45 بجے، اس میں آپ نماز میں پہنچ جائیں اور اپنے خرچے پہ، کیونکہ آپ کی بھی بھتیجی ہے، نکاح کی مجلس میں شرکت کریں. لڑکے والے جو آپ کو رسگلہ یا گلاب جامن یا چھوارا کھلائیں وہ کھائیں. آئی بات سمجھ؟ 8-10 افراد، ٹھیک ہے، جو قوم کے قبیلے کے بڑے بڑے ہوتے ہیں، صحیح ہے نا، باپ، ابا، اما، بہن، بھائی وغیرہ ہو گئے، بس وہ آئیں. اگر آپ کا زیادہ دل کر رہا ہے کہ چلو اتنی دور سے آئیں کہ میں ان کو کھلا بھی دوں تو کھلا بھی دوں. اور اپنے ہی خاندان والوں کو کھلانا زیادہ مہنگا بھی نہیں پڑتا، ان کو جو کھلا دیں گے کھا لیں گے. چچا، ماموں، پھوپھی وغیرہ کو گھر بٹھا دیے، کبھی 5-6 8-10 افراد آئے ہیں تو چلو اتنی دور سے ہم صرف چھوارے کھا کے جائیں، اچھی بات نہیں، کچھ کھانا کھا کے چلیں. 8-10 قوم کے بڑے بڑے، آج کل تو خاندانی منصوبندی پر عمل ہوتا ہے، 8-10 نہیں ہوتے. ایک آدھ چچا ہوگا، تلاش کے گمشدہ کے بعد ایک آدھ پھوپھی نکل آئے گی کہیں سے. قریبی رشتے دار ایک آدھ ہی ہوتے ہیں، ہاں جو قریبی بہت ہی کم ہوتے ہیں. تو یہ چلے جائے، جو سنت طریقہ ہے وہ تو دیکھو یہی ہے. اب آپ کہیں کہ میں آپ کی مرضی کے مطابق باتیں کروں تو پھر میں آپ کو کہتا ہوں آپ 500 افراد کی بارات بلائیں اور اس کو 25 دیگے کھلائیں، ایک بیٹی کی شادی کریں، اس کے بعد برین ہیمریج سے مر جائیں، اتنا خرچہ ہو جائے. اگلی بیٹی کے بارے میں آپ سوچیں، اس منحوس کے لیے مجھے 8-10 لاکھ کا مزید انتظام کرنا پڑے گا. اور جب اپنے بیٹے کی شادی کریں تو جب بچی کی پیدائش ہو اپنی بہو کے ہاں تو پھر ہنسنے کے بجائے روئیں کہ میرے بچوں نے، ایک بچی نے میرے 6-6 لاکھ کا خرچہ کرایا، اس کمبخت نے بھی مجھے نواسی دی ہے منحوس نے، یہ بھی ایک بچی پہ میرا 6-7 لاکھ کا خرچہ کرائے گا. یہ منحوس مر جاتی، دفن ہو جاتی تو اچھا تھا. یہ میں حقیقت حال بیان کر رہا ہوں جو لوگوں کی حالت ہو گئی اس منحوس بری رسم کی وجہ سے. یہاں مجھے آپ جذباتی ہونے دیں. ہر دیندار، ہر داڑھی والا، ہر تبلیغ والا، ہر جہاد والا، جہاں بارات کے کھانے کی بات آتی ہے، شریعت ایک طرف اور ہندو رسومات ساری میدان میں. جب ہمارے پاس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات موجود ہیں، محمد علیہ السلام نے اتنے سخی ہونے کے باوجود اپنی بیٹیوں کی شادی پہ ایک کھجور کا دانہ کسی کو نہیں پلایا، تو ہمیں اس میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ اگر کوئی ہمیں کنجوسی کا تانا دیتا ہے کہ بیٹی کی شادی کی اور بیٹی کو کچھ بھی نہیں کھلایا، تو بولے بھائی میری بیٹی ہے، میں تیرے کہنے سے نہیں کھلا سکتا. دے دو تانا تو کیا چلا جاتا ہے اس میں. بولے ٹھیک ہے جب میں اپنے بیٹے کی شادی کروں گا تو میں انشاءاللہ خرچہ کر کے دکھاؤں گا. اس میں کیا تکلیف ہوتی ہے؟ کیوں پیٹ میں مروڑ ہوتا ہے؟ یا تو میرے بھائی ہندو بن جاؤ یا مسلمان بن جاؤ، درمیانہ دین نہیں ہے اسلام. آدھے تیتر آدھے بٹے. اس بیٹی کی شادی کی جو دیکھو، بیٹے کی شادی پہ باپ کے لیے خرچہ مشکل نہیں ہوتا. باپ کے پاس نہیں ہے تو باپ بیٹے سے بولے گا بھائی تیری شادی ہو رہی ہے، تو کماتا ہے، جاب کرتا ہے، ولیمہ بھی خود ہی کر لے، اور اگر ولیمے کے پیسے نہیں ہیں تیری مرضی، شادی کر نہیں کر. بیٹے کی شادی باپ کے ذمہ تھوڑی ہے، تو خود کما خود کر، میں نے منع تھوڑی کیا ہے، ولیمہ بھی کر لے.
بیٹا کبھی بھی باپ پہ بوجھ نہیں بنتا. بیٹی تو میرے بھائی نہ کما سکتی ہے اور کمائے گی بھی تو ساری آمدن اپنے سسرال کے پیٹ میں جائے گی. اس پہ خرچوں کا مکلف بنانا, اس کے باپ پہ خرچوں کا بوجھ ڈالنا تو بدترین رسم ہے. اس سے تو بیٹیوں کی پیدائش بوجھ بننے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. میں خدا کی قسم ایسے لوگوں سے ملا ہوں جہاں بعض دیہات کے علاقوں میں ایک آدمی کی 24 لڑکیاں, 4 شادیاں تھیں, 24 بیٹیاں اس کی اور ایک بیٹا. میں خود اس سے ملا, میں نے کہا کہ آپ کی 24 بیٹیاں ہیں, آپ تو بہت سخت ٹینشن میں ہو گئے. ایک بیٹی پہ اگر 50,000 بھی کھلاؤ نا تو گیا کام سے. اس نے کہا خدا کی قسم پریشان نہیں ہوں, کیونکہ ہمارے ہاں بیٹی کی شادی پہ ایک ڈھیلا بھی خرچ نہیں ہوتا, سارا لڑکا خرچ کرتا ہے. کہہ رہے جو میری بیٹیوں کے لیے جو نکاح کا پیغام بھیجیں گے نا, یہ سارا خرچہ وہ کریں گے, میں نہیں کروں گا. کہہ رہے مجھے غم ہے تو اپنے اس بیٹے کا غم ہے, بیٹیوں کا کوئی غم نہیں ہے. ہمارے یہاں 24 بیٹیاں ہوں گے تو 3 بچیاں کسی کے ہو جائے نا مر جاتا ہے وہ, کوئی خوش نہیں ہو رہا. میں ایک دفعہ اسپتال میں بیٹھا ہوا اپنی اہلیہ کو لے کر گیا تو میں نے عجیب منظر دیکھا. میں باہر بیٹھا ہوا ہوں, یہ الخدمت ہاسپٹل آپ نے دیکھا ہوگا ناظم آباد, پچھلے سال کی بات ہے. میں بیٹھا ہوں بینچ پہ, میں نے دیکھا کہ کچھ عورتیں اور مرد بیٹھے ہوئے رو رہے ہیں. نرس نے آ کے کچھ بتایا تو رو رہے ہیں. میں نے کہا شاید کسی کا انتقال ہو گیا ہے یا کوئی فالج ہو گیا, اللہ خیر کرے. باہر ہم نے کہا یا اللہ اگر انتقال ہو گیا تو فاتحہ قبول فرما ہماری طرف سے, اگر مریض ہے تو شفا کاملہ. تھوڑی دیر پتا چلا کہ ان کے ہاں بیٹی کی ولادت ہوئی ہے. نرس نے آ کے خبر دی ہے کہ بیٹی ہوئی ہے. تو ساری ساسیں, نندیں اور وہ منحوس شوہر وہ بھی بیٹھا ہوا رو رہا ہے, جس کے اطلاع ملی کہ تمہاری بیوی کے بچے کی ولادت ہوئی ہے. یہ ہندو معاشرے کی پیروی کی وجہ سے ہمارا یہ حال ہوا ہے. چھوڑ دو میرے بھائی یہ برات کی رسومات. دیکھو ان درس سے, قرآن کا درس ہو, حدیث کا درس ہو, اگر عمل کی توفیق نہیں مل رہی تو یہ صرف جنرل نالج کی چیزیں ہیں. یہ قرآن خدا کی قسم ہم سے زیادہ ابو جہل جانتا تھا, یہ بتا دوں آپ کو میں. مرزا غلام احمد قادیانی ملعون اس قرآن کا بڑا عالم تھا. علم سے اللہ کے ہاں قبولیت نہیں ہوتی, تھوڑا علم ہو, عمل کی توفیق مل رہی ہو تو اس پہ قبولیت ہوتی ہے. یہاں جتنے نوجوان بیٹھے ہیں جن کی شادی نہیں ہوئی, اعلان کریں ہم برات کا بائیکاٹ کریں گے. سمجھ آ رہی ہے نا بات؟ لڑکی کے والدین کو کھلے ہوئے بتا دیں گے کہ ہم یہ ہندو معاشرے کی پیروی نہیں کریں گے. 100 200 آدمی بسیں بھر کے لے کر آ رہے ہیں, آپ نے شادی کرنی ہے آپ کر دیں, ہم شام کے وقت دلہن کی رخصتی کے لیے 3-4 افراد آ جائیں گے. باقی آپ نے اپنے جن رشتے داروں کو شادی میں شریک کرنا ہے ان کی لسٹ میں دے دیں, کل فلانے ہال میں ولیمہ ہے وہاں پہنچ جائیں. وہ ہم ان کو کھلانے پلانے کا انتظام ہمارے ذمہ. لڑکی والے علیحدہ سے کھلا رہے ہیں, لڑکے والے علیحدہ سے کھلا رہے ہیں. یہ 2 کھلائیے ایک موقع پر, یہ کیا ہے؟ شادی کے موقع پر کھانا ہے, اچھی چیز ہے, خوشی کی بات ہے, تو لڑکے والے کھلا دینا, بس ہو گیا, ختم ہو گئی بات. یہ غلط رسومات ہیں, ان کا بائیکاٹ کرنا پڑے گا. اور میری چھوٹی ہمشیرہ کا نکاح تھا, اس وقت میں خود کمارا چھڑا چھاٹتا, 2 بہنوں کا نکاح تھا قریب میں. تو بعض لوگ آ رہے ہیں بھائی کوئی ضرورت ہو تو ہمیں بھی بتائیے. ہمارے والد صاحب کا انتقال ہو چکا تھا 2-3 سال پہلے, تو بعض لوگوں کو خیال ہے پتہ نہیں بہنوں کو جہیز دینے کے پیسے بھی ان کے پاس ہیں یا نہیں. مجھے بڑا غصہ آیا, میں نے کہا ہمارے پاس اللہ کا شکر ہے بہت کچھ ہے مگر ہم دیں گے نہیں. انہوں نے کہا کیوں؟ میں نے کہا ہم آپ کے مشورے سے نہیں دیں گے, ہماری بہنیں ساری زندگی ان کی کفالت انشاءاللہ ہم ہی کریں گے. خدا نخواستہ ان کا سسرال اچھا نہیں ملتا, اگر سسرال ان کی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہے تو بہت اچھی بات ہے, وہ تو سسرال کی ذمہ داریاں نہیں کر رہا تو ہم ہیں زندگی بھر کے انشاءاللہ کریں گے. لیکن آپ کے کہنے سے ڈبل بیڈ دے دیں, آپ کے مشورے سے الماری دے دیں, یہ بے شرمی کی آپ ہم سے توقع نہیں رکھیے گا. آئی بات سمجھ. اور آپ کو ہمارے معاملات میں ٹانگ اڑانے کی اجازت نہیں ہے. لوگ آ کے بڑا ٹارچر کرتے ہیں کہ تم نے اپنی بہن کو جہیز دیا کیا ہے, کتنے صوفے دیے, کتنے جوڑے دیے. بولو بھائی آپ کے مشورے سے نہیں دیں گے, بس زندگی پڑی ہوئی ہے. ویسے وقتی طور پر تو 2-2 لاکھ کا جہیز, 6-6 لاکھ کا جہیز دے دیں گے, اس کے بعد پھر کبھی پوچھتے بھی نہیں. طلاق ہو کے آ جائے گی. میرے پاس اسی مسجد میں اسی ہفتے 2-3 افراد آ چکے ہیں. ایک صاحب کہنے لگے بہن کو طلاق ہوئی ہے, کوئی بھائی گھر میں رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے, حالانکہ کھاتے پیتے ہیں سب, کیونکہ 2 بچے بھی ہیں بہن کے ساتھ. تو کہنے کون یہ ٹینشن پالے, بولے الگ کرایہ کر لو, جاب کرو. کیسی بے شرمی کی بات ہے, اپنی بہن کو, سگی بہن کو جاب کا حکم دے رہا ہے. بھائی ہے تو رکھنا اس کو, 2 بچے ہیں, بہن کو لا کے پالو گھر میں, اس کو شیئر کرو اپنے ساتھ, اللہ تمہاری آمدن میں برکت دے گا. لیکن اس وقت نہیں رکھتے. وقتی طور پہ دنیا کو دکھانے کے لیے ڈبل بیڈ بھی جا رہا ہے, الماری بھی جا رہی ہے, ٹی وی بھی جا رہا ہے, اور واشنگ مشین, سارا جہیز جو ہے نا قارون کا خزانہ. اور وہ ایسا بے شرم داماد وہاں بہنوں ہی بیٹھا ہوا ہوتا ہے, وہ پہلی رات بیگم کے بستر پہ سوتا ہے. اس کمبخت کو یہ توفیق نہیں ملتی کہ میں دلہن اپنے گھر لے کر آیا ہوں, تو بستر کو اوائڈ کر دیتا خود اپنے پیسوں سے. تکیہ بھی اس کمبخت کے پاس سسرال سے چل کے آیا ہوتا ہے.
کسی کے گھر جا کے بیٹھے صوفے پہ، گھر اس کا ہوگا مگر صوفے بیگم صاحبہ لے کر آئی ہوں گی اپنے ساتھ. اپنے دوستوں کو بٹھانے کے لیے صوفے تو اپنے پیسوں سے خرید لیتا. اللہ تو قرآن میں کیا فرما رہے ہیں کہ ہم نے مرد کو عورت پر حاکم بنایا ہے کیونکہ یہ اپنا مال خرچ کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ بھی تعجب کرتے ہوں گے کہ ہم نے تو اس لیے حاکم بنایا کہ اپنا مال خرچ کرے گا. یہ کم بہت کھاتا بھی اسی کی پلیٹوں میں، ڈنر سیٹ جو جہیز میں ملا تھا، اور بیٹھتا بھی اسی کے گدوں پہ ہے. جو چادر اور لحاف اوڑھ کے رضائی سوڑتا ہے وہ رضائیاں بھی جہیز میں ملی ہوتی ہیں اس کو. اچھا سمجھے، جن واشنگ مشین میں کپڑے دھل رہے ہیں وہ مشینیں بھی بیگم. اور اب تو ترقی مزید ہو گئی ہے، اب تو کمواتے بھی بیگم سے ہیں. اخباروں میں اشتہار دیکھیں شادی کے تو رشتے کیا آتے ہیں، اشتہارات کیا آتے ہیں کہ ہمیں ایسی بیگم چاہیے جو جاب کرتی ہو، ایسی بیگم چاہیے جو سامان بھی چاہیے اور کھلائی پلائی بھی وہ کرے. میرے پاس خود ایسی عورتوں کے فون آئے ہیں. ایسی گلشن اقبال میں خاتون اس قدر پریشان ہے اپنی شوہر سے، خاندانی معاشرے میں شادی، خاندانی لوگوں میں شادی کی اور شادی کر کے پھنس گئی. ان لوگوں کی شرط تھی کہ بیوی ہمیں جاب والی چاہیے. میں نے اس عورت کو منع کیا، میں نے کہا آپ یہاں شادی نہ کریں، یہ کنجوس لوگ ہیں، ان کے دل میں مال کی محبت ہے، یہ آپ کو تنگ کریں گے. لیکن بال رشتے آج کل آتے نہیں ہیں، تو پھر شادی کر لی اس نے. کرنے کے بعد اس قدر پریشان، اس کا فون آیا میرے پاس کہ میرا شوہر جتنا پہلے کما رہا تھا نا اب وہ بھی نہیں کماتا، سارا دن بستر پہ پڑا رہتا ہے. میں 25-30 ہزار جا کے کماتی ہوں اور سسرال کو 10,000 تو جیب خرچی دیتی ہوں. اس کے علاوہ راشن دال پانی الگ، ساسوں کو بھی پال رہی ہوں، دیوروں کو بھی میں اکیلی پال رہی ہوں. اور نہیں کروں تو طلاق کی دھمکی، اور طلاق کے بعد معاشرے میں عورت کا کیا اثر ہوتا ہے وہ پوچھتا ہی. تو میرے بھائی یہ بے شرمی کی باتیں ہیں. دنیا ادھر ہی تو جا رہی ہے. آپ ایک راستہ متعین کرو. یہ دور منافقت والا نہیں ہے، یا تو مکمل ادھر ہو جاؤ یا مکمل ادھر ہو جاؤ. درمیان میں چلتے رہو گے کسی کام کے نہیں رہو گے، نہ دنیا کے رہو گے نہ آخرت کے رہو. گھر میں جا کے بتا دو بھائی ہمارے پاس اسلام ہے، شریعت ہے، ہمیں جو شریعت کہتی ہے ہم شادی بھی اسی کے حساب سے کریں گے. شادی کر بھی تو اس لیے رہنے کہ شریعت کہہ رہی ہے، ورنہ انگریز تو یہ بھی نہیں کرتا، کہتا ٹینشن پالنے کی ضرورت کیا ہے. تو جب اللہ کے کہنے سے شادی کر رہے ہو تو طریقہ بھی وہی اختیار کر لو. میں کہتا ہوں خدا کی قسم شادی میں گانے بجانے کی رسومات اتنی بری نہیں ہے وہ بھی، مگر ان کا اتنا نقصان نہیں ہے جتنا یہ بارات کے کھانوں کا اور جہیز کی رسومات کا نقصان ہے. یہ زیادہ بڑا نقصان، یہ زیادہ بڑا گناہ ہے. بینڈ باجے ناچ گانے یہ بھی غلط ہے، لیکن یہ ہر دور سے ہوتے آ رہے ہیں. ہر دور میں بینڈ باجے ہوتے تھے شادیوں میں، غلط ہے لیکن ہر دور میں ہو رہے ہیں. خوشی کا موقع لوگوں کو بیگ لگانا بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے، تھوڑا سا اچھلتے ہیں لوگ، ٹرک اپنی مٹاتے ہیں. لیکن اس گناہ کا اتنا نقصان نہیں ہے معاشرے میں. ایک رات کا ہوتا ہے، بینڈ ناچ لیے گانے بجانے کے لیے، ختم ہو گئی بات. لیکن یہ جو بارات کی رسومات ہیں اس سے بہت شدید نقصانات ہیں. آپ اگر واقعات میں آپ کو سنانا شروع کر دوں، واقعات کا ہر آدمی دیکھ رہا ہے. بتاؤ 4 سے 5 بیٹیاں ہو گئی تو 5 لاکھ کم سے کم تو گیا نا یہاں پہ. 5 لاکھ کمانا آسان تو نہیں ہے بھائی، آسان تو نہیں. اور ان 5 لاکھ کا کوئی فائدہ بھی نہیں. خرچ کیا، لوگ کھا پی کے نکل لیے، کچھ بھی وہ فائدہ. تو اس لیے بائیکاٹ کریں رسومات کا. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت.